اچھی صحبت ہو تو بندے کے اعمال میں اس صحبت کا اثر نظر آتا ہے، اور اگر اچھے اعمال ہوں تو پھر صحبت اچھے لوگوں کی قیامت والے دن اس کو ملے گی۔ دنیا میں اگر آپ اچھے بننا چاہتے تو اچھے لوگوں میں رہیں، قیامت والے دن اگر آپ اچھے لوگوں میں کھڑے ہونا چاہتے تو اچھے اعمال کریں۔ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کے ایسے پیارے اعمال ہوں گے، وہ ایک امتی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن یہ شرف، یہ عزت اور یہ مقام دے کہ ہم امام الانبیاء کے قیامت والے دن ساتھ ساتھ رہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن و حدیث میں چند وہ اعمال ذکر ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کے لیے بتا دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے قیامت والے دن میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ کھڑے ہوں، تمہاری عزت وقار قیامت والے دن میرے ساتھ جا کر کے ہو، تو پھر آپ کو عام لوگوں کی روٹین سے، عام لوگوں کی ڈگر سے ہٹ کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ آپ کی سوچ، آپ کی فکر عام لوگوں والی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی سوچ میں ایک ہی چیز ہے، میں نے مقام اور درجہ یہ لینا ہے کہ قیامت والے دن مجھے نبی کا ساتھ ملے، بس مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ کوئی اچھا کہتا ہے، کوئی برا کہتا ہے، کوئی سادہ کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن نبیوں رسولوں کے امام کا ساتھ لے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے ایک حدیث سنائی تھی، صحابی آ کے پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا پریشان ہوں، دنیا میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، میرے سارے دکھ ٹوٹ جاتے ہیں، مگر آج میں بیٹھا تھا سوچتا رہا، ذکرت موتی و موتک، موت آپ پر بھی آنی ہے، موت مجھ پر بھی آنی ہے، میں مرنے کے بعد جاؤں گا تو ایک ادنا سا مسلمان ایک ادنی سی جنت میں جاؤں گا، آپ نبیوں رسولوں کے امام ہیں، جنت میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہوگا، اگر قیامت والے دن اور جنت کے اندر بھی آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو میری زندگی کیسے گزرے؟ یہ سوال کر رہا ہے، آسمان سے جبریل جواب لے کے آ رہے، حبیب ان کو ابھی آپ نے جواب نہیں دینا، ان کو بتا دو، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ کی بات مانے گا، قیامت والے دن وہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ نبیوں رسولوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نبیوں رسولوں کی صف میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے برگزیدہ، چنیدہ، انعام یافتہ بندوں میں ہمارا شامل فرمائے۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ بندے کے دل دیکھتا ہے، بندے کا عمل دیکھتا ہے، اللہ صورتیں نہیں دیکھتے، اللہ ذات پات نہیں دیکھتے، اللہ بندے کا دنیاوی وقار نہیں دیکھتے، اللہ کی نظر دل پر ہے یا تیرے عمل پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نہ صورتیں دیکھتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال و متاع دیکھتا ہے، اللہ صرف دل دیکھتے ہیں اور عمل دیکھتے ہیں۔